بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 16 ہے، اور اس سبق میں تفصیل کے ساتھ ہم احرام کا مکمل طریقہ کار اور اس کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، اس لیے یہ سبق انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے کا ہم کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنے بال اگر ہمارے غیر مناسب ہیں، بڑے ہیں، بے تکے ہیں، بالوں کو صحیح کروا لیں، حجامت کروا لیں، زیر ناف بال اور بغل کے بال صاف کر لیں، اور اب ہم احرام کی نیت سے غسل کریں، بے طرح کے وضو کریں اور خوشبو لگائیں، یعنی جسم پر خوشبو لگائیں، احرام کی چادروں پر نہیں۔ اب ہم سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادریں ایک ہم تہبند کے طور پہ باندھ لیں گے اور دوسری چادر کو ہم اوپر اوڑھ لیں گے۔ احرام میں دوسری چیز یہ کہ اب ہم عام جوتے اتارنے کے بعد ہم وہ جوتے پہن لیں گے کہ جس جوتوں سے پاؤں کے پشت کی ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے بھی اس میں تصویر بھیجی ہے، اب بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ بھیج دیں گے کہ یہ تصویر ہے، اور آج کل سینڈل مل رہے ہیں کیونکہ ہوائی چپل پہ پیدل حج کرنا اور پھر اتنا لمبا 8-10 میل چلنا ایک مشکل کام ہے، تو ایسے سینڈل مل رہے ہیں کہ وہ 4 چیزیں جو ممنوعات، 4 ہڈیاں جو احرام کی حالت میں پاؤں کی ننگی رہنی چاہیے، تو بعض کمپنیوں نے ایسے سینڈل تیار کر لیے ہیں کہ اس میں وہ آپ کے چاروں حصے ننگے رہتے ہیں، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں اور ان کے جوتے بھی عام رہیں گے۔ ان کے لیے صرف یہ ایک پابندی ہے کہ اپنے چہرے پہ وہ کپڑا نہ لگائیں، وہ کیپ والا نقاب استعمال کریں کہ وہ ماتھے کے اوپر آگے کیپ آ جاتا ہے، اس کیپ کے آگے پھر ان کا نقاب ہوتا ہے تاکہ وہ پردہ بھی رہے اور ان کے چہرے پر بھی نہ لگے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت احرام کے لیے سے پڑھ لیں گے، کیونکہ ابھی احرام نیت آپ نے نہیں کی، ابھی آپ 2 رکعت احرام کے پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ سر ڈھانک کر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں جیسے عام پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اب اپنا سر لنگا کر لیں گے اور حج یا عمرہ جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کی نیت کر لیں گے، اور اگر مکروہ وقت ہو یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ہو، جس وقت آپ نکل رہے ہیں گھر سے، تو اس وقت احرام کے نفل نہ پڑھیں۔ اب آگے جو احرام حج والے ہیں ان کے حج کے احرام باندھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو آپ نے احرام باندھا ہے صرف حج کرنے کا، یعنی آپ مدینہ رہے اور 7 ذی الحجہ کو آپ سے مدینہ سے آپ بس سیدھا منا میں لے کے جائے گی، حج کے لیے لے جائے گی، تو اس وقت آپ اس الفاظ سے نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دیجیے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لیجیے۔ اور اگر آپ کا حج تمتع کا ارادہ ہو، یعنی آپ نے پہلے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے حج کا احرام کرنا ہے، باندھنا ہے، یا ایک ہی احرام سے آپ نے حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے، تو دونوں میں ایک ہی دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، یہ دونوں میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول فرما دے۔ تو یہ سارے کام ہونے کے بعد اب آپ یہ دعا پڑھیں گے 3 مرتبہ تلبیہ کے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ کلمات آپ نے پڑھ لیے تو آپ کی احرام کی نیت ہو گئی، آپ کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ اب یہ آپ کلمات چاہے اپنا گھر سے پڑھ لیں، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں، جہاز میں پڑھ لیں، تو جیسے پیچھے میں نے سبق میں بتایا ہے کہ بقدر مشقت اجر بڑھتا جائے گا، کہ گھر سے پڑھ کے نکلے گا تو وہیں سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی، ایئرپورٹ پہ آگے پڑھے گا تو وہاں سے شروع ہوں گی، جہاز میں بیٹھ کے میقات سے پہلے پڑھے گا تو وہاں سے شروع ہوں گی، تو جس کی پابندیاں سب سے زیادہ، جس کی قربانی سب سے زیادہ ہوگی اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ اب نیت اور تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ کا احرام پکا ہو گیا۔ اب احرام باندھ لینے کے بعد آپ کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے کہ تلبیہ پڑھیں، خوب پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، کھڑے بیٹھتے، اٹھتے، چلتے پھرتے، اترتے چڑھتے،
فرض نمازوں کے بعد ہر نئی حالت کے وقت ہر وقت ہم تلبیہ ہی پڑھتے رہیں، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ دوسری بات، احرام کی حالت میں جو پابندیاں لباس کے حوالے سے مرد پہ لاگو ہوتی ہے، خواتین پر نہیں ہیں۔ خواتین احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، سر کو ڈھانپ سکتی ہیں، کیونکہ سر کو ڈھانپنا احرام کی بنیاد پر نہیں بلکہ ستر میں شامل ہے عورت کا، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے۔ اور باقی سر کھلنے کی صورت میں، عورت کا سر کھلنے کی صورت میں کوئی جزا واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جوتوں کی پابندی بھی خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور خواتین احرام کی حالت میں اپنا زیور، جرابے، دستانے بھی پہن سکتی ہیں، باقی افضل ہے کہ ان سے بھی بچا جائے۔ اور اسی طرح طواف میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں، استباء کرتے ہیں، سعی میں صف ستونوں کے درمیان دوڑتے ہیں، حلق کرواتے ہیں۔ یہ سارے کام عورت کے لیے کرنے کے نہیں ہیں بلکہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور خواتین کا جب عمرہ مکمل ہو جائے تو یہ انگلی کے پوری سے زائد بال کسی صحیح اپنے محرم آدمی سے کٹوائیں، نامحرم سے نہ کٹوائیں۔ اور احرام کی حالت میں اگر ایام شروع ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت طواف نہیں کر سکتی۔ جس کو ماہواری شروع ہو جائے وہ انتظار کرے گی، پھر طواف کرے گی۔ اور عیادہ کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو مینسس کی وجہ سے طواف وداع چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے، طواف وداع چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہم غسل کرتے ہیں احرام کا، یہ غسل نظافت ہے، پاکیزگی ہے، غسل طہارت نہیں ہے کہ کوئی ناپاک تھے پاک ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے جائیں گے، اور آپ کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے۔ اور جب حرم میں پہنچے اور حرم میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا امنک وحرمک الذی من دخل کان آمنا فحرم دمی ولحمی وعظمی وبشری علی النار، اللهم آمنني من عذابك يوم تبعث عبادك فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد۔ تو اس دعا کو پڑھیں۔ اگر عربی کے اندر دعا نہیں آتی تو آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردو میں ان کلمات کے برابر آپ اپنے ہی انداز سے کہہ سکتے ہیں، اللہ یہ امن کی جگہ ہے، آپ کا وہ حرم ہے جو اس میں داخل ہو وہ امن والا ہے، آپ میرے خون، میرے گوشت پوش، میری ہڈیوں اور میری کھال کو آگ پہ حرام قرار دیجئے، اور مجھے عذاب سے اس دن امن میں رکھیں جس دن آپ بندوں کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج دیجئے۔ تو اس انداز سے پھر حرم کی طرف جانا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارا دوسرا عمل طواف آتا ہے، پھر انشاءاللہ طواف کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔